اور یہ تو آپ بار بار سن ہی چکے ہیں, جانتے بھی ہیں کہ توبہ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا, دوسرے ندامت, اور تیسرے آئندہ کے لیے عزم کرنا, ارادہ پکا کرنا. اگر دل میں شبہ ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں میں اس عزم پہ قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا, تو وہ توبہ کے منافی نہیں ہے. اپنی طرف سے عزم کر لو, اور یہ جو اندیشہ لگ رہا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ لو کہ اللہ میں نے یہ ارادہ تو کر لیا, اپنی طرف سے پکا ارادہ ہے, مگر میں کیا, میرا ارادہ کیا, آپ کی توفیق کے بغیر میں اس عزم پر قائم نہیں رہ سکوں گا. لہذا 2 کام کر لے بندہ, اپنی طرف سے توبہ کر لے, اور پھر کیا کرے, پھر توبہ کرے, نہیں پھر دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے کر تو لی, لیکن اب مجھے اس عزم پر ثابت قدم رہنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں, لہذا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما. دیکھو سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یہ سکھایا کہ یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑا دعویٰ ہے زبردست, ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بڑا دعویٰ کر لیا بندے نے, اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا, اور کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا آپ کے سوا. تو یہ دعویٰ تو کروا دیا اللہ تعالیٰ نے نماز میں. یہ کہہ لو, اقرار کر لو اس بات کا کہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا, آپ سے کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا, یعنی اس کو کارساز سمجھ کر, اس کو مشکل کشا سمجھ کر مدد نہیں مانگوں گا. اس کے بعد فوراً کیا فرمایا, اہدنا الصراط المستقیم, یعنی پہلے اقرار لے لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, فوراً فرمایا کہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ لو اہدنا الصراط المستقیم. تو اقرار لے لیا کہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا, آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہوں گا. اقرار لینے پر اکتفا نہ کرنا, کبھی اپنے بلبوتے پر اقرار کر رہے ہو کہ میں خود ایسا قوی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کر کے دکھاؤں گا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتا, سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگتا. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ساتھ میں یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ صراط مستقیم جو ہے اس کی ہدایت تو آپ ہی فرمائیں گے, میرے بس کا نہیں ہے. تو جب کوئی اقرار لیا تو ساتھ ساتھ دعا سکھا دی. تو توبہ بھی ایک اقرار ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنے کے معنی یہ کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا, تو اس کے ساتھ توبہ مانگ لو کہ آپ اس کے ساتھ دعا مانگ لو کہ یا اللہ یہ میں نے کر تو لیا, مگر اب آپ اس پر استقامت تو آپ ہی عطا فرمائیں گے, میرے بس کا کام نہیں. تو 2 چیزیں ہو جائیں, توبہ اور اس کے ساتھ دعا. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وقت تو تم پاک ہو گئے, جس وقت تم نے یہ توبہ اس طرح کر لی اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا, اس وقت کیا ہو گئے, پاک ہو گئے. اور کیسے پاک ہو گئے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. رحمت دیکھو اس پاک پروردگار کی کہ تمہیں بالکل سادہ برق بنا دیا. تمہارا نام اعمال میں جتنے گناہ لکھے تھے سارے مٹ گئے, سب مٹ گئے, نام اعمال سے ختم ہو گئے. یعنی آخرت میں جب جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا رہے اس میں کہ بھائی اتنے نیکیاں کی تھی اور اتنے گناہ کیے تھے اور اتنے گناہ جو ہے معاف ہو گئے, لہذا وہ نہیں, وہ آئے گا ہی نہیں نام اعمال میں, ختم. تو یہ
ایسا اللہ تعالیٰ نے نسخہ عطا فرما دیا ہر بندے کو، جس حال میں ہو، جو غلطی ہو جائے، جو گناہ ہو جائے، یہاں تک کہ شرک تک بھی کبھی ارتکاب ہو جائے، معاف کر، توبہ کر لے وہاں پہ۔ اگر کوئی مشرک ہے، شرک کرتا تھا اور توبہ سچی کر لے، ایمان لے آئے، سب پچھلا جو حساب تھا بے باک ہو گیا دنیا میں۔ ایسی چیز ہے توبہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی نے یہ سب کر لیا، غلطی ہو گئی، باری تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لی اور دعا بھی مانگ لی کہ اللہ مجھے آئندہ اس سے بچائیے گا، اس گناہ سے۔ لیکن نفس اور شیطان تو ساتھ لگاؤ، توبہ کرنے سے نہ نفس مرتا ہے نہ شیطان مرتا ہے، وہ تو ہے موجود۔ تو شروع میں ذرا ارادہ بھی ہوگا، کوشش بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، پچھلے پر ندامت بھی ہوگی، کچھ دن ٹھیک ٹھاک رہے گا، پھر آ کے کچوکا لگائے گا شیطان اور انسان کا نفس دوبارہ ہو گیا، اعوذ باللہ، دوبارہ گناہ ہو گیا۔ اب انسان جو ہے پریشان کہ اللہ میں نے تو توبہ بھی کی تھی، آپ سے مانگا بھی تھا، اور اس کے باوجود میں پھسل گیا، ایک مرتبہ پھسل گیا، دو مرتبہ پھسل گیا، تین مرتبہ پھسل گیا، تو شیطان دوسرے راستے سے راہ مارتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو مردود ہے، تو مردود ہے، تیری کہیں نجات نہیں ہے، کیونکہ تو نے سارے تقاضے پورے کر لی، توبہ تو نے کر لی، دعا تو نے مانگ لی، ارادہ تو نے کر لیا، لیکن پھر بھی بہک جاتا ہے، اور ایک بار نہیں، دو بار، تین بار، چار بار بہک رہا ہے، تو مردود ہے شیطان کی طرح، مایوس ہو جا، اب تیری کہیں نجات نہیں ہے، مایوس کر دیتا ہے۔ جب مایوس ہو گیا اعوذ باللہ، تو اس کے پھر شیطان دوسری طرف آتا ہے، جب تو جانا ہی تجھے جہنم میں، تو جو جی چاہے کر، یہاں پر پرواہ نہ کر، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، حلال ہو رہا ہے حرام ہو رہا ہے، جائز ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے، تو مایوس کر کے پھر دوبارہ انسان کو غفلت کی طرف لے جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی حل بتا دیا، وہ یہ کہ مایوس نہ ہونا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر شیطان اور نفس تمہیں بار بار وہی حرکت کرا رہے اور تم اس کے آگے ڈھیر ہو گئے ہو، تو جس طرح وہ بار بار کر رہا ہے تم بھی بار بار کرو، جس طرح وہ تمہیں بار بار بہکا رہا ہے اسی طرح تم بھی توبہ بار بار کرو، تم بھی بار بار کرو، وہی نسخہ دوبارہ آزماؤ، بار بار آزماؤ۔ جب بار بار آزماؤ گے اور آزماتے رہو گے، ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو شکست ہو جائے گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، تواب، ان اللہ هو التواب الرحیم۔ تواب جو ہے یہ عربی زبان کے لحاظ سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا اردو ترجمہ ہوگا بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، یعنی صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں کہا بلکہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تو اب بہت توبہ قبول کرنے کے ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گناہ آدمیوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جتنے آدمی ہیں سب کی توبہ قبول کرتا ہے اگر توبہ کرے تو، اس لحاظ سے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اور ایک معنی یہ ہے کہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے، بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہاں تو کہا اپنے بارے میں کہ ان اللہ هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور بندوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بہت پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند۔ تو بندے کے لیے بھی تواب کا لفظ استعمال کیا، بندے کے لیے بھی، بندے کے تواب کے ایک ہی معنی ہے، جو بندہ ہے تواب ہے، اگر اس کے وہاں تو دو معنی ہو سکتے تھے نا، لیکن یہاں ایک ہی معنی ہے کہ وہ بار بار توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا۔